Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 27. Students, as you know, we were reading unit number 7. This is human beings and machines. We have read the first page of this chapter. Today we will start from the next one, page number 27. A very large number of remarkable inventions took place after this change. ایک بڑی تعداد میں شاندار قسم کی ایجادات ہوئیں اس تبدیلی کے بعد. کون سی تبدیلی کے بعد؟ جو ہم نے پریویس پیج میں پڑھا تھا کہ سائنس سے ریلیٹڈ جو تھیوریز تھی بالکل ابتدائی زمانے کی، ابتدا کے لوگوں کی، کہ یہ تو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے اور سائنس پہ وہ کوئی غور و فکر نہیں کرتے تھے، سائنس میں کوئی ایفرٹ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اسی طرح ہی وجود میں آیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور اس قسم کی تھیوریز تھیں جس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ سائنس پہ غور و فکر نہیں کرتا تھا. لیکن پھر بعد میں کچھ سائنٹسٹ ایسے تھے جیسے کہ گلیلیو، نیوٹن، ان لوگوں نے چیلنج کیا ان پریویس تھیوریز کو کہ ایسا نہیں ہے، ہر چیز ایک پروسیس کے ذریعے وجود میں آئی ہے اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس پہ کام کر کے نئی چیزیں بھی ایجاد ہو سکتی ہیں. انہوں نے نہ صرف چیلنج کیا بلکہ بہت سی چیزیں ایجاد کی، ڈسکور کیا، بہت کچھ پروو کیا. تو اس ایک تبدیلی کے بعد جب انہوں نے سائنس کے حوالے سے ان تھیوریز کو چینج کیا اور نئے ڈسکوریز کی، اس کے بعد بڑی تعداد میں جو ہے وہ انوینشنز ہوئیں. ہیوج مشینز فار میکنگ کلاتھ ور انوینٹڈ. بڑی بڑی مشینیں کپڑا بنانے کی ایجاد ہوئیں. آلسو دا پاور آف اسٹیم واز ڈسکورڈ. اس کے ساتھ ساتھ جو بھاپ کی توانائی ہے، بھاپ کی قوت ہے، وہ ایجاد ہوئی. اینڈ یوزڈ فار رننگ انجنس. اور اس کو استعمال کیا گیا انجنس کو چلانے میں. جیسے یہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، یہ اسٹیم انجن ہے، یہ دیکھیں اسٹیم نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ٹرین ایک چلائی جا رہی ہے. تو یہ ایک اور ڈسکوری تھی، اسٹیم کی پاور، اسٹیم کی قوت، انرجی جو ہے اس کو ڈسکور کرنے کے بعد انہوں نے پھر اس طرح سے یوز کیا اس کو انجن چلانے کے لیے. اٹ بیکیم پاسبل فار پیپل ٹو ڈو مور ورک ان لیس ٹائم. اور پھر ان ایجادات سے کیا چیز ہوئی کہ ایک اور چیز آسان ہو گئی، ممکن ہو گئی کہ کم وقت میں زیادہ کام ہونے لگا. فار انسٹنس اف اے پیس آف کلاتھ واز پریویسلی ویوڈ ان اباؤٹ اے ویک. جب پرانے زمانے میں یا سائنسی ایجادات سے پہلے کپڑے کا ایک ٹکڑا بنانے میں، بننے میں تقریباً ایک ہفتہ لگ جاتا تھا. اٹ واز ناؤ possible to weave the same cloth with a new machine in a few hours. تو یہ ممکن ہو گیا جدید اور بڑی مشینوں کی وجہ سے کہ وہی کپڑا جو ایک ہفتے میں تیار ہوتا تھا وہ چند گھنٹوں میں تیار ہونا شروع ہو گیا. This changed the way things produced. اور اس کی وجہ سے چیزوں کے بنانے میں تبدیلی آئی. And the way people work to earn their money. اور پھر لوگوں کے روزگار کمانے میں، روپیہ کمانے میں بھی ان کے کام میں تبدیلی آ گئی. ظاہر ہے کام کی رفتار تیز ہو گئی، پروڈکشن زیادہ ہو گئی اور زیادہ پیداوار ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے زیادہ روپیہ کمانا شروع ہو گئے. Industries were built where several machines would be used for producing things at a very fast speed. پھر کیا ہوا؟ بڑی بڑی مشینیں لگانے کے لیے انڈسٹریز قائم کی گئیں، صنعتیں اور بڑے بڑے کارخانے لگائے گئے. اس میں بہت زیادہ تعداد میں مشینیں لگائی گئیں. اینڈ بی یوزڈ فار پروڈیوسنگ تھنگس. جو مشینیں جو ہیں وہ چیزیں بنانا شروع ہوئیں ایٹ اے ویری فاسٹ اسپیڈ. اور تیزی سے وہ چیزیں تیار کر رہی تھیں. ہیوج مشین کی وجہ سے کام تیزی سے ہو رہا تھا. جیسے کہ ابھی ہم نے مثال میں پڑھا کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا بننے میں جو ایک ہفتہ لگتا تھا وہ چند گھنٹوں میں بننے لگا. اور پھر جب وہی مشینیں فیکٹریز میں لگائی گئیں، انڈسٹریز میں لگائی گئیں، تو پھر بڑی تعداد میں کپڑے کی تیاری ہوئی، کم وقت میں زیادہ پروڈکشن ہونے لگ گئی. دس از کالڈ دا انڈسٹریل ریولوشن. اس کو کہا جاتا ہے صنعتی انقلاب. وچ مینس دیٹ دا ورلڈ واز چینجڈ ود انڈسٹریز. اس کا مطلب یہ ہے، انڈسٹریل ریولوشن کا مطلب کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گئی ہے. جو ہی کارخانے لگے، انڈسٹریز لگنا شروع ہوئیں، فیکٹریز لگنا شروع ہوئیں، تو اس سے کیا ہوا کہ پروڈکشن زیادہ ہو گئی، لوگوں کی انکم زیادہ ہو گئی، چیزیں زیادہ جلدی سے وجود میں آنے لگی اور دنیا تیزی سے ترقی کرنا شروع ہو گئی. تو یہ انڈسٹریل ریولوشن کہلاتا ہے یہ پیریڈ. دس ہیپنڈ فرام اباؤٹ 1780 ٹو 1820. اور یہ پیریڈ جو ہے جس میں اتنی تیزی سے ترقی ہوئی، یہ 1780 سے 1820 کے دوران. ٹھیک ہے.
In the 19th century, many new inventions were made that we still use today. اور پھر 19ویں صدی میں 19th سینچری میں بہت ساری ایجادات ہوئیں، چیزیں ایجاد ہوئیں، اور وہ ایسی ایجادات ہیں جو ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں. They include the rail. ان ایجادات میں شامل ہے کیا؟ ریل. یہ جو ہے ان میں ترقی ہوتی گئی، جدید مشینری آتی گئی، لیکن یہ کہ ریل ایجاد ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے اندر مزید ترقی ہوئی. ٹیلی گرام، ٹیلی فون، الیکٹرک لائٹ اینڈ مینی ادرس، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں، ان سب کی ایجادات ہوئی ہیں زیادہ تر 19th سینچری میں، اور ابھی تک ہم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. گو کہ ان میں بہت ترقی ہو گئی ہے، نئی چیزیں آ گئی ہیں آہستہ آہستہ. ون آف دا موسٹ فیمس انوینٹرز واز تھامس ایڈیسن، اور ان ایجادات کا جو موجد ہے، ان چیزوں کو بنانے والے ہیں، ان میں سے ایک تھے تھامس ایڈیسن. یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، ہی از تھامس ایڈیسن. یہ وہ ہیں who invented more things than any other single person in the history. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے تاریخ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جنہوں نے ان سے زیادہ چیزیں ایجاد کی ہوں. سب سے زیادہ چیزیں ایجاد کرنے والے شخص ہیں یہ تھامس ایڈیسن. The machines we use today are very complex. آج کل جو ہم مشینیں استعمال کرتے ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں، complicated ہیں. Can you name some modern machines that you use in your daily life? کیا آپ بتا سکتے ہیں کچھ مشینوں کے نام جو آپ اپنے گھروں میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں؟ بے شمار چیزیں ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، سوچیں، نظر ڈالیں تو ہمارے گھر میں بہت ساری مشینیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ریفریجریٹر ہے، روم کولر ہے، اے سی ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور کچن میں یوز کرتے ہوئے آپ دیکھیں تو بلینڈر ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار مشینیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ڈیلی یوز میں. The machines have solved many of our problems today. آج کے دن تک مشینوں نے ہماری بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں. But they have added new problems. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ مسائل بھی پیدا کیے ہیں. Can you guess what some of these problems are by looking at the pictures below? اگر آپ نیچے یہاں پکچرز دیکھیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں، جدید ایجادات ہیں. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ کٹر ہے بہت بڑا، جس سے ہیوج جو ٹریز ہیں ان کی کٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ ان پکچرز کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے کون سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. ٹیلی ویژن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اٹ پرووائڈس انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے، لیکن اس کا نیگیٹو کیا ہے؟ نیگیٹو افیکٹ کیا ہے؟ یہی کہ مس یوز اینڈ ایکسیسو یوز آف ٹیلی ویژن، یعنی کہ ہم زیادہ تعداد میں زیادہ دیر تک ٹیلی ویژن دیکھیں، انٹرٹینمنٹ پروگرامز دیکھیں، موویز، کارٹونز. اس کا کیا بیڈ افیکٹ ہوتا ہے؟ اٹ ول ہارم فار ایوری ون بٹ اسپیشلی فار چلڈرن. بچوں کے لیے زیادہ ہارمفل ہوتا ہے. زیادہ ٹائم وہ ٹیلی ویژن دیکھنے میں گزاریں گے تو اسٹڈیز پہ توجہ نہیں دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل ٹیلی ویژن دیکھنے سے آنکھوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ کار ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، انسان کے لیے بہت فائدے میں ہے. ٹرانسپورٹیشن کا کام بہت آسان ہو گیا ہے. لیکن نیگیٹو یوز کیا ہے اس کا؟ ایک تو یہ کہ ٹریفک کا بہت ہجوم، رش ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو نکلنے والا دھواں ہے، موٹر وہیکل سے جتنا بھی جو دھواں نکلتا ہے وہ ماحول کو آلودہ کر رہا ہے. نیکسٹ میں دیکھیں آپ کو ایک گن نظر آ رہی ہے. It is very good for the protection of people. As far as our safety is concerned, جہاں تک ہماری حفاظت کا تعلق ہے، gun is very important and very useful because it saves us from criminals. لیکن on the other side, the use of gun by the criminals is very bad because they kill the innocent people with the gun. گن کے ذریعے وہ معصوم لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو دونوں سائڈ سے اگر ہماری سیفٹی کے لیے یوز ہوتا ہے گن تو یہ اچھا ہے، اہم ہے، فائدہ مند ہے. لیکن اگر کوئی کرمنل اس کو یوز کرتا ہے اور انوسنٹ پیپل کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے غلط ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہاں پہ ایک ہیوج مشین نظر آ رہی ہے جو درختوں کو کاٹنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو درختوں کو کاٹنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، لکڑی ہمارے بہت زیادہ استعمال میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا مس یوز ہوگا
لوگ زیادہ سے زیادہ جنگلات کو کاٹنا شروع ہو جائیں گے, درخت کو کاٹنا شروع ہو جائیں گے, تو وہ ہمارے ماحول کے لیے نقصان دہ ہے, اور اس سے یہ ماحولیاتی آلودگی بھی بڑھے گی اور آکسیجن کی کمی بھی ہو جائے گی. تو اس طرح سے ان کو دیکھیں کہ مشینیں ہمارے لیے فائدے میں بھی ہیں, لیکن بہت سی مشینوں کا مس یوز اگر کریں گے تو وہی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. مشینز کین بی آر فرینڈس, مشینیں ہماری دوست ہو سکتی ہیں, بٹ دے کین بی آر اینیمیز ٹو, لیکن یہ ہماری دشمن بھی ہیں. واٹ از امپورٹنٹ ہیئر از ناٹ دا مشین, اہم یہ نہیں ہے کہ مشین غلط ہے, مشین غلط نہیں ہے, بٹ اٹس یوز بائی ہیومن بینگز, لیکن انسان اس کا اگر استعمال کرتا ہے غلط طریقے سے, اچھے طریقے سے کر رہا ہے یا غلط طریقے سے کر رہا ہے. اگر اچھی طرح کر رہا ہے, جیسے میں نے گن کے لیے آپ کو بتایا کہ اگر وہ ہماری سیفٹی کے لیے یوز ہو رہی ہے, پبلک پروٹیکشن کے لیے یوز ہو رہی ہے, تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر یہی گن کرمنل یوز کر رہے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, جرائم کرنے کے لیے, انوسینٹ پیپل کو قتل کرنے کے لیے, تو یہی گن جو ہے وہ غلط ہے. تو بیسیکلی مشین جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی, بلکہ اس کا غلط استعمال, انسان اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں, یہ چیز سب سے زیادہ اہم ہے. وی شوڈ آلویز ریمبر ناٹ ٹو ہارم لیونگ تھنگز اینڈ دا انوائرمنٹ اراؤنڈ اس بائی یوز آف مشینز. ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ مشینوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی انسان کو کسی طرح بھی اپنے ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں. مشینوں کو ہمیشہ پراپر طریقے سے اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. کلیئر؟ Okay, this is the end of the reading and explanation of chapter 7. Look at the exercise B. We have done question number 1 and 2 in the previous lesson. Today, question number 3. What do you know about the Industrial Revolution? یہ ابھی ہم نے ٹاپک پڑھا ہے, پیج پر ہم آتے ہیں پیچھے, سیکنڈ پیراگراف میں, تھرڈ لائن میں آ جائیں. Industries were built where several machines would be used for producing things at a very fast speed. This is called the Industrial Revolution, which means that the world was changed with industries. یہاں تک ہم لکھیں گے. This is the answer of question number 3. Industries were built, یہاں سے شروع ہوگا, اور with industries. ٹھیک ہے. Now question number 4. Who was Thomas Edison? یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا ہے, اسی پیراگراف میں آ جائیں. نیکسٹ پیراگراف میں, پیج نمبر 27 کا تھرڈ پیراگراف, تھرڈ لائن میں آ جائیں. ون آف دا موسٹ فیمس انوینٹرز واز تھامس ایڈیسن, ہو انوینٹیڈ مور تھنگز دین اینی ادر سنگل پرسن ان ہسٹری. تھامس ایڈیسن وہ شخص ہیں کہ انہوں نے اتنی بے شمار ایجادات کی ہیں کہ تاریخ میں کسی اور شخص نے اتنی چیزیں ایجاد نہیں کی. بس ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھیں گے. دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 4. ون آف دا موسٹ فیمس, یہاں سے شروع کریں گے, ان دا ہسٹری. کلیئر؟ دیز 2 questions آر فار یور ہوم ٹاسک. ان دونوں کوشچنس کو کاپی میں لکھیں اور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کریں. ٹھیک ہے. ریمیننگ ایکسرسائز انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اللہ حافظ.